بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یمن و حبشہ کا بادشاہ ابرہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کریں۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت پوری گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلود کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ ابرہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہ کے پاس آئے اور ابرہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنے قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہ نے صبح سویرے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہ کی فوجوں پر زور کی سنگباری کی کہ ابرہ کے فوجی بدحواس ہو کر بھاگنے لگے، مگر کنکریاں وہ چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تھے تو وہ پتھر فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعہ سے 50 روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ فیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیج کر انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے اور انہیں ایسے کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی بوسا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کر رکھا ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔